اللہ الرحمن الرحیم پروگرام بے نقاب کے ساتھ میں ہوں شاہد جاوید. ناظرین آج ہم موجود ہیں چیئرمین چیف منسٹر کمپلینٹ سیل ضلع رحیم یار خان زین علی مزاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بات کریں گے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے اور ان کا حل کیسے کیا جاتا ہے. شکایت سیل قائم ہونے کے بعد جو ہے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے مسائل میں کافی حد تک کمی آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ آج ہم اسی حوالے سے جو ہے گفتگو کریں گے. زین علی مزاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی زین مزاری صاحب بتائیے گا کہ اس کا حل کس طرح کیا جاتا ہے, لوگوں کو کیسے اس کا ازالہ کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہمارا پہلے تھوڑا تعارف آپ کو تھوڑا سا کرا دوں. ہمارا نا وزیر اعلیٰ اور پرویز الہی صاحب جو ہیں اور عمران خان صاحب ان کا جو ویژن تھا کمپلینٹ سیل کا, جیسے آپ کو پتہ ہے پورٹل بنایا تھا, پرائم منسٹر پورٹل بنا تھا. پہلے لوگوں کے مسئلے بڑی اسپیڈ میں حل ہو رہے تھے, عام بندے کی آواز ختم جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ سسٹم انہوں نے نیچے گراس روٹ لیول تک لے جانے کے لیے ہمارا یہ آفس بنایا ہے. ٹھیک ہے, کہ مطلب کہ جو نیچے جو بیچارے وہاں تک ان کے پاس جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ڈسٹرکٹ میں ایک ہیڈ کوارٹر کے اندر آتے ہیں یہاں پہ, تو ان کا کوئی بھی مسائل ہے تو وہ حل ہوتے ہیں یہاں پہ. اگر عدالتوں میں کیس چلے جائے تو بڑے لینتھی ہو جاتے ہیں, لمبے ہو جاتے ہیں. بالکل, عدالتوں کا سسٹم ذرا اپنے آپ کو پتہ ہے. پھر یہ دیکھیں نا ہمارے اس سے بننے تھے آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر جیسے کمپلینٹ ڈی سی صاحب کے پاس سب کمپلینٹ آتی تھی اور ان کا بھی کام ڈسٹرب ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اور باقی چیزیں بھی جو ہے جیسے کمپلینٹس ہوتی ہیں پھر ان کی اسیسیبل اوپن ڈور پالیسی ہے سر. ٹھیک ہے, آپ کو ٹائم نہیں لینا, آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے, آپ بس سیدھا آئیں اور اپنی کمپلین یہاں پہ لاک کرتے ہیں. آن لائن سسٹم بھی ہے, آن لائن کے تھرو آتی ہے, وہ ڈائریکٹلی ہمارا لاہور جاتی ہے, لاہور سے پھر ہم اسی آفس سے ادھر آ جاتی ہے. تو اوپر سے 24/7 موبائل نمبر ہے ہمارا اور فون بھی یہاں پہ ہے, جس کی وجہ سے جو ہے کمپلینٹس ہمیں موصول ہوتی ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہے, ایم سی کا ہے, پولیس کا ہے, کہیں ناانصافی ہے, کسی کے مسئلے ہیں, کسی نہ کسی کے پیسے بیچارے ریٹائرمنٹ کے لوگوں کے پیسے انویسٹمنٹس ہوتی ہیں وہ پھنس جاتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. یہ اچھا, کتنے کیس ابھی تک آپ حل کر چکے ہیں؟ 100 الحمد للہ. جی 100 سے زائد جو کیس ہیں وہ ابھی تک حل کر چکے ہیں. لوگوں کو انصاف, جی منتھلی طور پر بتا رہا ہوں, ہنڈریڈس آف کیس ہم. اچھا, کتنے مہینے ہو گیا مجھے یہاں پہ تقریباً 3.5 مہینے ہو گئے. 3.5 مہینے سے جو ہے تقریباً پر منتھ 100 کیس سے زائد جو ہے وہ حل کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کی دعائیں لی جا رہی ہیں. اچھا, اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو ہے یہ سیل قائم کرنے کا مقصد جو ہے؟ مقصد 2 ہیں اس میں. جی, ایک تو یہاں پہ پرابلم کسی کو ہوتی ہے, یہاں پہ اگر کسی کی سنائی نہیں ہو رہی کہ جی فلانا جو ہے مقابلے پاورفل ہے, انفلوئنشیل بندہ ہے, اس کی سنائی نہیں ہو رہی, لوگ وزیر اعلیٰ پھر آفس میں جا کے وہاں پہ بھی رش کرتا تھا سی ایم آفس میں. پھر وزیر اعلیٰ صاحب کا اتنا شیڈیول ٹائٹ ہوتا ہے کہ ان کو پھر میٹنگس وغیرہ میں ہوتے ہیں, لوگ میں ملاقات بڑی مشکل پڑ جاتی تھی. پھر یہاں سے کرایہ بھر کے جانا اور وہاں کرنا, اس کے مطابق نے یہیں پہ آفس دے دیا, یہیں پہ بیٹھ کے آپ اپنی کمپلینٹ دیں, ریلیونٹ چیز ہے وہ ہم سی ایم صاحب تک پہنچا دیتے ہیں. مطلب جو بھی یہاں پہ کمپلینٹ آتی ہے سی ایم صاحب خود مانیٹر کرتے ہیں. ہمارے چیئرمین ہیں زبیر احمد خان صاحب, ایڈوائزر ٹو سی ایم, اور وہ اس چیز پہ بہت ماشاء اللہ ایکٹیو ہیں اور انہوں نے پورے پنجاب میں جو ہے وہ ہمارا. اچھا, یہاں سے بہت زبردست ہے. یہاں سے آپ فیصلہ کر کے بھیجتے ہیں, وہ سچ اور جھوٹ نکاڑ کے بھیجتے ہیں کہ نہیں, ہمارا یہ مسئلہ نہیں. ہمارا دیکھیں نا ہر علاقے کا بھی فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جو مجھے دی گئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اختیارات بھی دیے گئے ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ نے ہر صورت آپ کو جو بھی مطلب اس کے وسائل چاہیے آپ نے تمام بندے کی ایڈریس کرنی ہے, کمپلینٹ کو اپنے ایڈریس کرنا ہے. جس کو جو مظلوم ہے نا اس کو آپ جتنی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں نا آپ اس کو کریں. میں آؤٹ آف دا وے ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں, اپنے پرسنل کانٹیکٹ سے بھی کر دیتا ہوں. سی ایم صاحب کوئی پرابلم ہوتا ہے, کسی نے کوئی تنگ کر رہا ہے, کسی کو کچھ کر رہا ہے, تو ہم اسی وقت کو جو ہے. اچھا, انتظامیہ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب آپ؟ انتظامیہ میرے ساتھ الحمد للہ ایسے ہم شابانہ بچانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, جیسے ڈی سی صاحب ہو گئے آپ کے جو ہیں, اور ڈی پی او صاحب ہو گئے, ڈی پی او رحیم خان صاحب ہو گئے. تو یہ ماشاء اللہ سی ایم صاحب کا ڈائریکٹو کے اوپر عمل کرتے ہوئے بہت زیادہ قبضہ مافیا کے خلاف انہوں نے بڑا آپریشن کیا ہوگا آج کل اسٹارٹ. اور اس کے اندر جیسے
کوئی کیسز ہیں کیا کہتے ہیں آپ کے جو ہیں جیسے اغوا کے تھے اور یہ چیزیں تھیں، ان کے اندر بھی جو ہے کیا کہتے ہیں ہماری جو آپس میں رہتی کوآرڈینیشن رہتی ہے اور بڑا کوآپریٹ کرتے ہیں اس چیز میں نا سی ایم صاحب. ناظرین، ڈی سی آفس میں جو ہے یہ کمپلینٹ سیل، شکایت سیل کیمپ کیا گیا ہے، اور یہاں پر جن لوگوں کو اس کے بارے میں ابھی علم نہیں تو یہ نوٹ کر لیں، ڈی سی آفس کے ساتھ، اور زین علی مزاری صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں. اور زین صاحب، آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے جی، اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مل مالکان جو ہیں 50 کے کوٹے کی بجائے سائن 50 پہ کرواتے ہیں، لیکن 20 تھیلے دیتے ہیں دکاندار کو، باقی سبسڈی خود کھا رہے ہیں. اس پہ کیا آپ کریں گے؟ بھائی صاحب مجھے دیکھیں نا، ابھی کمپلینٹ 1-2 مجھے کمپلینٹس آئی ہیں اس کے اوپر، اور اس کے اوپر میں نے ورک آؤٹ شروع کر دیا ہے. اور کل سی ایم صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں، انہوں نے جو آٹے کا بحران آ رہا ہے پنجاب کے اندر، اس کے اوپر انہوں نے بہت شدید جو ہے رد عمل دیتے ہوئے صوبہ بندی کرائی ہے. اور انہوں نے ہمیں انسٹرکشن فالو کیے ہیں کہ آپ نے اس کو یقینی بنانا ہے، آپ نے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے. اور اس کے لیے میں ابھی جو ہے بلکہ آج کی ہی بات ہے نا یہ، تو آج ہی جو ہے ہم اس پہ ایک فورس ٹاسک فورس بنا رہے ہیں، وہ تھوڑا سا نا اس چیز کو مانیٹر کرے گی ڈی سی صاحب کے اس کے اندر، ڈی سی صاحب سے مل کے. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ بندی جب ہوتی ہے تبھی کرائم جو ہے، جرائم شروع ہوتے ہیں. یہ جو مل مالکان ہیں، یہ مافیا ایک جو ہے وہ بارڈر کراس کرواتا ہے، وہاں بھی ملی بھگت ہوتی ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کریں گے آپ؟ آپ کو بھی بتا رہا ہوں نا میں، ہم ان شاء اللہ ٹاسک فورس بنا رہے ہیں، اور ٹاسک فورس جو ہے وہ سی ایم صاحب کے اس کے کیا کہتے ہیں سی ایم آفس کلب 5 کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ مانیٹرنگ ہوگی، اس کو میں خود یہاں پہ بھی مانیٹر کروں گا. اور اس کے اندر جو ہے مطلب کہ میرے بندے ہوں گے، اور وہ سارے اب وہ تو ساری کچھ سیکرٹ چیزیں بھی ہیں اس کے اندر، ہم اس کو کس طرح سے کریں گے. اور آپ جیسے جو ہیں وسل بلور جو کام دیتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، جیسے بتاتے ہیں، تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہمیں اگر کوئی کسی کے خلاف کوئی ثبوت آیا کہ کسی ہمارے یہاں پہ گاڑی یہاں پہ کراس ہوئی ہے، تو اس کے خلاف شدید ایکشن ہوگا. اور اس کو جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا تو بہت زیادہ اس میں ہے کہ اگر ہونی نہیں چاہیے، مطلب جتنی ایجنسیز کھڑی ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں ہوتی ہے اگر، تو پھر نہیں ہونی چاہیے. اگر دکاندار بھی جو ہے آٹا بلیک کرتے ہیں، ری پیک کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ فورس سب کی کام کرے گی؟ بالکل، میں ابھی اس پہ نا ایک ہم کمیٹی بناتے ہیں اس میں، اس کی اسمگل کی روک تھام کے لیے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ جو ہے شاپس جو ہیں ان کے بھی ہم سرپرائز وزٹس کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں، اور جو ہے جیسے وہ آتی ہے بارڈرس پہ بھی ہم سرپرائز وزٹس بھی کریں گے. ہم انشاءاللہ کوئی ایک بندہ بھی ڈی ایف سی صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تیاری کیا تھا کہ ہم جو ہے آپ ایک بندہ دے دیں تو ہم وہاں پہ اپنے ساتھ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ جو ہے آپ دیکھ لیں. کیونکہ ہمیں کہا تھا کہ ہمیں کمپلینٹ ساری ہے، شفافیت چاہیے نا، ہمیں شفافیت ہونی چاہیے. اٹیک اگر صوبے سے باہر جا رہا ہے تو پنجاب میں کیسے ہوگا؟ جگہ کچھ کیسا رہیاں بھی ہوتی ہیں نا سر، یہ نہیں کہتا دیکھیں اگر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آئی تو اس پہ جو بھی وہاں پہ فورسز ہیں اور جو وہاں پہ کر رہی ہیں ان کے خلاف تو شدید ایکشن. پنجاب میں گندم کا ریٹ 4,4200 ہے، جبکہ سندھ میں جو ہے 5300 میں جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے. جب یہاں آٹا جو ہے 2600 روپے سبسڈی والا ملے گا تو پھر لازمی بات ہے بارڈر کراس کر کے وہ 2600 ہی اس سے کمائیں گے نا ایک من سے. تو اس کے لیے جو ہے آپ کو بھرپور محنت کرنی ہوگی، دن رات ایک کرنا ہوگا، بارڈر کو سیل کرنا ہوگا. اور یہ برائیوں کی جڑ جو ہے اسی وقت ہوتی ہے جب یہ بارڈر پہ جو ہے کنٹرول نہیں ہوتا، اسی وقت یہ مافیا جو ہے یہ بن جاتا ہے. اسی چیز پہ ابھی میں ڈی سی صاحب سے بھی مجھے میٹنگ کرنی ہے، اور ایک ابھی جو ہے ڈائریکٹو مجھے جیسے آیا ہے سی ایم صاحب سے، ابھی میں لکھنا میں نہیں، اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو فرق نظر آئے گا، آپ کو پتہ لگے گا، آپ مجھے آگے کہیں گے انشاءاللہ ہماری ٹیم بھی آپ کے ساتھ ہوگی. باقی جو اپنے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے آپ لوگوں کا بھی ہمیں تعاون چاہیے ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا سی ایم صاحب کا آفس صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں پہ کچھ اور ہے آپ لوگ ہمیں کمپلین کریں. میرے پاس جو کمپلین آتی ہے، میں نے ایسی بھی کمپلینٹس ہیں جو میں نے ایک دن میں بھی حل کی ہیں، وہ بھی میرے پاس ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے. کچھ کمپلینٹس ہیں میں نے 2 دن میں حل کی ہیں، اور کچھ بڑے بڑے میٹر ہیں جیسے کہ لاکھوں روپے کے 50 لاکھ کا، 35 لاکھ کا، 60 لاکھ کا. اب 1 کروڑ روپے کا بھی مسئلہ آیا ہوا میرے پاس کہ آپ نے جی لوگوں پیسے کھائے تھے نا، ہاں، تو وہ بھی ہم اس کے اندر. اچھا، بڑے فوری رحیمیہ خان جو شہر ہے جی، اس کا ریلوے ٹریک سے دوسرا
دوسری طرف جو ہے وہ سیوریج کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. جی جی. ابھی تھوڑی دیر پہلے محمود صاحب چیف آفیسر بھی آپ جی کے جی. ساتھ موجود تھے, وہاں بھی ڈسکس ہو رہا تھا. بالکل. تو اس کے لیے جو ہے آپ وزٹ کرنا چاہیں گے ادھر کا؟ بالکل کریں گے, بالکل کریں گے. بلکہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے, میں جو میٹنگس میں نے اٹینڈ کی ہوئی ہیں اس کے اندر, تو وہ ذرا لائن وہاں سے نا بیٹھی ہوئی ہے وہاں سے, تو انہوں نے جو ہے اس کا بائی پاس لگایا ہوا, اوپر سے پمپ لگائے ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں جو بارشیں ہوئی ہیں پچھلے ابھی سال, اور ہم نے جیسے انہوں نے محمود صاحب نے اور جو ڈی سی صاحب تھے انہوں نے جیسے کنٹرول کیا, یا ڈسٹریکٹر صاحب نے, کہ لوگ کہتے تھے جی شہر ڈوب جائے گا اس بار, ایسے ہی ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا, پانی داخل ہو بلدیہ رہا ہے, والوں نے نوٹس بھیج دیے کہ گھر خالی کر دو. بالکل. تو وہ جو ہے الحمدللہ بڑا اچھا, اللہ تعالیٰ نے ذات مہربان ہے. اچھا یہ بتائیے آپ کی ٹیم میں آفیشیل جو ہے وہ کون کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ میرا آفس ہے, اس کے اندر میرا عملہ ہے, اور وہ بھی سرکاری عملہ ہے سارا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر جیسے کیا کہتے ہیں افتخار صاحب ہیں یہ میرے, اور یہ جو ہے ہاں افتخار صاحب ہیں, ہاں یہ ڈی سی آفس کا جو ہے کمپلین سیل بھی ہیڈ کرتے ہیں. کمپلین سیل پہلے تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی ہیڈ کرتے ہیں. ساری کمپلینٹ جو ہیں ان کے پاس پھر آ جاتی ہیں. یہ افتخار صاحب ہے. افتخار صاحب ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان کے علاوہ اس کے علاوہ جو شہزاد ہیں, یہ میرے عمران ہے, یہ میرا عمران اویسی صاحب ہیں, یہ فوکل پرسن صاحب ہیں, یہ فوکل ہے میرے. اور ان کا جو یہ سمجھے کہ یہ سی ایم صاحب کی ہماری جو ٹیم ہے, تو میرے ویسے لیاقت پور میں میرے فوکل پرسن ہیں, اور دوسرے شہروں میں بھی ہم جو ہے کام کر رہے ہیں. اور اس کے اندر اچھا میں عمران اویسی صاحب کے بارے میں جانتا ہوں کہ جب پاکستان مسلم لیگ کاف کی ادھر مطلب تنظیم سازی نہیں تھی, جی جی, تو اس وقت بھی بڑے ایکٹیو تھے. چوری پرویز الہی صاحب کے لیے کام کر رہے تھے, ان کے فلیکس لگا رہے تھے, ان کی مطلب ورک کر رہے تھے. اور آج دیکھیں پرویز الہی صاحب جو ہیں, سی ایم صاحب جو ہیں, وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑتے نہیں ہیں, ان کے ساتھ چلتے ہیں. اور جی نہیں ہمارا ماشاء اللہ بڑا اچھا لڑکا ہے. اور یہ جو ہے کام شام جو اسے جیسے کوئی کمپلینٹ لے کے آتا ہے مجھے آ کے, بلکہ رات کو بھی کہہ مجھے کمپلینٹس کر دیتا ہے, تو میں اس کو اسی 24/7 ہے نا ہمارا کمپلینٹس ہوتی ہے, اس کو بھی میں نے کہا ہوگا کہ جب بھی کمپلینٹ آیا فوری طور پہ مجھے بتائیں اور کم ایکشن لیں. عمران صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عمران صاحب کی ٹیم جی میرے وہی بیان ہے جو مدرسے صاحب نے کہے ہیں, بالکل گریٹ اور اچھا کام ہو رہا ہے رحمیہ خان میں. جو لوگ آ رہے ہیں جن کے معاملات ہیں ادھر چل رہے ہیں, کافی ٹائم سے جو پریشان تھے وہ ادھر آئے, اور مداری صاحب نے بالکل ٹائم سے پہلے ان کو فارغ کیا, خوش ہو کے جا رہے ہیں ادھر سے لوگ. اور چودھری پرویز علی صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کر دیا یہ. جی لیگل ٹیم بھی ہے میری, لیگل بھی میں نے اپنے رکھے, لیگل ایڈوائزر بھی ہیں میرے آفس کے, وہ بھی آج لاہور گئے ہیں, تو وہ بھی ادھر ہوتے ہیں. تو لیگل ہمیں اسسٹنٹ چاہیے ہوتی ہے وہ بھی دیتے ہیں. باقی ڈی سی آفس میں بیٹھے ہیں, سب ہم سے تعاون کرتے ہیں. مطلب کوئی بھی پٹواری تحصیلدار ہو جائے, ڈی سی صاحبان ہو جائیں, کوئی کمپلین آتی ہے اسی وقت ہم کال کرتے ہیں. اسی وقت کسی کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے, نہیں ہو رہا, جوابندی نہیں دے رہا, کچھ کر رہا, تو وہ فوراً الحمدللہ اس چیز کو بغیر ہم کسی کی ہم فوری حل کرواتے ہیں. زین علی مزاری صاحب پرعزم ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا بڑا احسن اقدام ہے کہ یہاں پر کمپلینٹ سیل بنایا. اور میری دعا ان کے ساتھ ہے کہ زین علی مزاری اور ان کی ٹیم جو ہے لوگوں کے دکھوں کو کم کر دیں, اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا. اللہ حافظ.